Are we able to see, or I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is special, especially we can notice. He write exam, he get passes. Wait. Can you make an assumption? Not at all. Assumption that this student will come out first class first because he answers very well. It's not possible. I'm not asking you judgment. Can you make assumption means assumption you can make or not? We can assume something. Yes. This person, he used to rob, he used to cheat, he never believed in God, he did idol worship, he will go to hell. But real result will come to know after the day of judgment when the results out. नाजरीन, जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर हर मजहब में किसी न किसी सूरत में जरूर पाया जाता है, मगर इस्लाम इन दोनों की हकीकत को निहायत वजाहत और यकीन के साथ बयान करता है। कुरान पाक हमें बताता है नेकोकारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है, जहां राहत, सुकून और अबदी खुशी है, और गुनाहगारों और मुनकरों के लिए जहन्नुम का अजाब है जो कभी खत्म नहीं होगा। बज़ाहिर ये बात समझना आसान है, मगर दिल में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर ये जन्नत और जहन्नम क्या है, क्या वाकई मौजूद है, और हम कैसे यकीन कर लें कि मरने के बाद किसी को इनका इनाम या सजा मिली। कई लोग कहते हैं जब तक देख ना ले माने क्यों। ऐसा ही एक सवाल हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। वो सादा मगर गहरा सवाल था। इसने पूछा, जन्नत और जहन्नुम आखिर हैं क्या? क्या किसी ने देखा है? कैसे पता चले कि कौन जन्नत में गया और कौन जहन्नम में? हमें कैसे यकीन हो फलां शख्स जन्नत में गया है या जहन्नुम की आग में जल रहा है? वो मर गया तो खत्म, जिंदा है तो जी रहा है। We can feel this guy went to heaven, this guy went to hell. And if it is there anybody seen or felt is went to heaven, he went to, like the other will see and come to know, yes, he went to heaven, he made mistakes. नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके हर सवाल का जवाब इल्म, मंतिक और ईमान की रोशनी में दिया और इसको बड़े ही सादा लफ्जों में बताया। आपको इनका जवाब सुनाते हैं, मगर पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए भी बहुत सा इल्म छुपा है। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू शख्स को बताया, आमतौर पर हम ये नहीं जान सकते कौन जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, क्योंकि हम इंसान हैं, जज नहीं। आप बताइए, क्या आप जान सकते हैं कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? नहीं जान सकते ना। ये जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वही फैसला फरमाएगा कौन जन्नत का हकदार है और कौन नहीं। हम में से अक्सर किसी अजीज के मरने पर कह देते हैं, मुझे यकीन है वो जन्नत में गया होगा। ये जज्बा मोहब्बत हो सकता है, मगर फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का होता है। यानी हम इसके आमाल देखकर राय दे सकते हैं वो जन्नत में जा सकता है या नहीं, मगर फैसले का इख्तियार नहीं है हमारे पास। We don't know the inside out of a human being. Do you know what is a human being thinking in his mind? Do you know what I'm thinking in my heart? So that's the reason we cannot be the judge. The best person is the person who is the master of the day of judgment, that is our Creator Almighty God. नाजरीन, इस हिंदू शख्स को डॉक्टर जाकिर नाइक की बात में कुछ वजन लगा तो इसने हाँ में सर हिलाया, मगर इसको पूरी तरह से शायद समझ नहीं आई थी। तो इसने दोबारा पूछा, एक शख्स जब मर गया तो इसकी सजा और जजा कैसे होगी? क्या जिस्म में कोई तब्दीली आती है जिससे पता चले वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नुम में? इसकी आंखें, हाथ, पाँव, कुछ तो इसके जिस्म से फिजिकली जाहिर होता है कि हम ये जान सके। My question is the judgment happened on that time to that guy? That means he passed away, he is not alive, he is gone. Though the next time, that time is the judgment for him. Are we able to see, or I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is special, especially we can notice. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से कहा कि आप इस्लामी असूलों को नहीं जानते, शायद इसलिए मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको एक दुनियावी मिसाल देकर समझाता हूँ ताकि आप पर बात वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें कि 100 तालिब इल्म टेस्ट देने के लिए आते हैं, आप इनमें से एक हैं। आपने इन तलबा के साथ पूरा साल गुजारा है, आप एक ही क्लास में हैं, आप हर एक की रग रग से वाकिफ हैं। आप ये भी जानते होंगे कि फलां बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, फलां नहीं था। आपको इल्म होता है कि कौन मेहनती है और कौन नहीं। अब इम्तिहान से पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का फर्स्ट आएगा, ये पास होगा और ये शायद फेल हो जाए।
لیکن اصل نتیجہ تو صرف پرچے چیک ہونے کے بعد نکلے گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال دیکھ کر ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں نیک تھا، عبادت گزار تھا یا گناہگار، مگر حتمی فیصلہ قیامت کے دن ہی سامنے آئے گا۔ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں فلاں بچہ پاس ہوگا یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ بھائی، میں کون سا فیصلہ سنانے کا کہہ رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کسی کو سارا سال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جس پر اس نے کہا، ہاں، اندازہ تو میں لگا سکتا ہوں کہ کون اول آئے گا اور کون فیل ہوگا۔ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اندازے کے طور پر ہی آپ نے بتایا، فلاں بچہ پاس ہوگا، فلاں فیل ہوگا۔ ایک بچے نے سارا سال پڑھائی کی، وہ پاس ہوگا۔ ایک بچہ سارا سال کھیلتا رہا، وہ فیل ہوگا۔ یہی امتحان ہے جس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ He write exam, he get passes. Wait. Can you make an assumption? Not at all. Assumption that this student will come out first class first because he answers very well. It's not possible. I'm not asking you judgment. Can you make assumption means assumption you can make or We not? can assume something. Yes. Why? Because that student always answers. Whenever teacher asks a question, that student answers. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو سمجھاتے ہوئے قرآن پاک کی مثال دی اور کہا کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن تمام انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جو نیک ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو کافر یا ظالم ہوگا جہنم میں۔ یہ بھی اس امتحان کی طرح ہی ہے جس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں فلاں شخص نیک کام کرتا تھا یا فلاں شخص چوری ڈاکے ڈالتا تھا، تو نیک کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے اور برے کام کرنے والا جہنم میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جنت یا جہنم کے فیصلے میں صرف نیک اعمال ہی نہیں اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے مگر وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، پھر چاہے یہ کرنے والا کوئی مسلمان یا کافر۔ یعنی اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ خود چنتا ہے۔ البتہ اگر وہ شرک سے بچا تو اللہ کے فضل سے اس کے باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ From the first human being, Adam, peace be upon him, till the last human being, all will be resurrected together and then will the judgment be given. So what you assume may be right, may be wrong. The exact mark says, therefore when a person dies, you can assume, God willing, inshallah, he will go to heaven. ناظرین، یہ شخص ابھی پوری طرح سے جواب سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے پوچھا، میرا سوال آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ اگر کسی نے جنت یا جہنم کو نہیں دیکھا تو وہ یقین کیسے کرے گا؟ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کبھی امریکہ کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی افریقہ کے جنگلوں کو دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیسے ان پر یقین کرتے ہو؟ اتنا تو پتا ہے کہ یہ جگہیں موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں وہاں جا کر ہی یقین کیا جائے۔ ایسے ہی جنت اور جہنم کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ ثبوت اور باتیں ہمیں اس کی موجودگی پر قائل کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عقل، منطق اور علم تینوں پر پورا اترتی ہے۔ جو بھی اسے دل سے پڑھے وہ یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ حق ہے۔ Shirk he will never forgive. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 48, Surah Nisa chapter 4 verse 116, if Allah pleases, he may forgive any sin, but the sin of shirk he will never forgive. If you associate partners with God, if you do idol worship, God will never forgive you. ناظرین، اس شخص کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سن کر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان صرف آنکھ سے دیکھنے کا نام نہیں۔ ایمان وہ روشنی ہے جو دل میں اترتی ہے اور عقل کے ذریعے یقین بن جاتی ہے۔ ہم بہت سی چیزیں دیکھے بغیر مانتے ہیں کیونکہ ان کے اثرات ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر ہم اس کے جھونکے محسوس کرتے ہیں۔ ویسے ہی جنت اور جہنم کا وجود قرآن اور سنت کی روشنی سے سمجھ آتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام بالکل واضح تھا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرنا جذباتی عقیدہ نہیں، ایک علمی حقیقت ہے۔ جو شخص خدا پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا
ہم جنت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال درست کرنا ہوں گے، دل کو پاک اور نیت کو صاف رکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی سفارش، کوئی دھوکہ اور کوئی چھپاؤ نہیں ہوگا۔ جس نے نیکی کی وہ انعام پائے گا، اور جس نے ظلم یا شرک کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔